السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس میم آ رہی. ٹھیک ہے. صرف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مڈ کا سولوشن ایک دفعہ بہت ایزی پیپر تھا، لیکن اگر کوئی کنفیوژن اس میں ہو تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو میں ایک دفعہ اس کا کوئک اوور ویو دے دوں کہ ہمارے پاس جو مڈ کا پیپر ہے اس کا آنسر کیا کیا ہے. کوشچن 1 میں ہمارے پاس پارٹ اے تھا کہ واٹ از دا سروائیورشپ کرو. اس میں ڈیفینیشن لکھنی تھی کہ ہمارے پاس سروائیورشپ کیا ہے، جس میں ہم ایل ایکس جو ہوتا ہے ہم لائف ٹیبل کا اس کو پلاٹ کرتے ہیں اور ہاریزونٹل ایکسس پر لیتے ہیں، اور اسی طرح ورٹیکل ایکسس پہ سروائیورشپ ہوتی ہے اور ہاریزونٹل ایکسس پہ ٹائم انٹرول ہوتا ہے، اور اس کو log 10 اسکیل پر ہم پلاٹ کریں تو ہمارے پاس سروائیورشپ کرو جو ہے وہ پلاٹ ہوتی ہے. اور پھر ہمارے پاس جو ہے ٹائپ 1 ہم نے اس کی ٹائپس تھیں اور اس کو گراف سے ریپرزینٹ کرنا تھا. ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 کنویکس، لینئر اور کنکیو جن کے نام ہے وہ ہم نے اس کو شو کروائے تھے، اور اس کے ساتھ آپ نے گراف سے اس کو ایکسپلین کرنا تھا. ایک ہی اسٹوڈنٹ ہیں جس نے بالکل ایکوریٹلی ڈرا کی تھی، جن کا 27 مارکس بھی ہیں. اس کے بعد جو ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ نے ایگزیکٹلی جو بالکل ٹھیک ڈرا نہیں کی تھی، اس کی ڈائریکشن آپ لوگوں نے جو ہے وہ غلط کر دی تھی، کسی نے ڈائریکشن صحیح سے ڈرا نہیں کی تھی. تو اس طرح کے جو ہیں وہ ایشوز آپ لوگوں نے کر دیے تھے. باقی جو ہیں سمپل جو اس کی ڈیٹیل جو ہے سلائڈز میں گیون تھی بالکل ایز اٹ از لکھنی تھی. جو سیکنڈ کوشچن تھا اس کا پارٹ یہ تھا آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا تھا بٹوین ریئلائزڈ نیش اینڈ فنڈامنٹل نیش. صرف فنڈامنٹل اور ریئلائز نیش میں اگر آپ ایک ورڈ لکھ دیتے کہ ایک تھیوریٹیکل اپروچ ہے اور ایک ایکچوئل اپروچ ہے. جو فنڈامنٹل ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، جو ریئلائزڈ ہے وہ ایکچوئل، تو آپ کو پورے 5 نمبر مل جاتے. آپ لوگوں نے باقی ساری ادھر ادھر کی کہانیاں کیمی تھی، لیکن آپ لوگوں نے جو تھیوریٹیکل اور ایکچوئل ایک ورڈ ہے وہی یوز نہیں کیا تھا، باقی ادھر ادھر کی ساری باتیں آپ لوگوں نے یوز کی تھی. تو اگر آپ صرف ایک رائٹ جو ورڈ ہے اس کو آپ لوگ جو ہے لکھ دیتے تو اس سے ہی سب کچھ جو ہے وہ خود ہی ایکسپلین ہو جاتا ہے. باقی آپ لوگوں نے کافی ڈیٹیل ادھر ادھر کی ڈالی ہوئی تھی، لیکن جو بالکل ایگزیکٹ میننگ ہے وہ اس سے کلیئر نہیں ہو رہے تھے. پارٹ بی جو ہے اس میں آپ لوگوں نے بتانا تھا کہ آپ لوگوں کی جو فوڈ ویب ہے اس کو آپ لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یا کچھ بھی نہیں دینا، آپ لوگوں نے ایک فوڈ ویب ہائپوتھیٹیکل ڈرا کریں اور اس کے بارے میں بتائیں. یعنی اس میں ایروز کیا بتا رہے ہیں، اس میں سرکل کیا بتا رہا ہے، اس میں پی سے کیا مراد ہے، اس میں C1 C2 کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، A1 A2 سے کیا ہے. A1 A2 بیسل اسپیشیز ہیں، تو بیسل اسپیشیز کا کیا مطلب ہے کہ ان پر دوسری اسپیشیز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن وہ کس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو صرف اس طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں نے بتانی تھی، کوئی ڈیفینیشن یا کوئی بھی چیز دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد جو ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے اس میں پارٹ اے صرف ایک ہی پارٹ تھا، اس میں ڈیفائن کرنا تھا سکسیشن کو اور ڈفرینٹ لیولز آف سکسیشن لکھنے تھے. اس میں آپ لوگ سے ٹائپس آف سکسیشن نہیں پوچھے ہوئے تھے، پرائمری یا سیکنڈری سکسیشن، آپ سے صرف لیولز آف سکسیشن پوچھے ہوئے تھے. صرف آپ لوگوں نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ٹیمپورل چینج، ہمارے پاس کمیونٹی کا یہ ایک پراپرٹی ہے، اس کی کریکٹرسٹکس ہے. تو جب آپ کی کمیونٹی اسٹرکچر میں ٹیمپورل چینج آئے تو آپ اس کو سکسیشن کہتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس لیولز آف سکسیشن ارلی سکسیشن ہے اور لیٹ سکسیشن ہے. دونوں کی ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی ریٹ گروتھ ریٹ کس طرح کی ہے. پر کیپٹا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ارلی سکسیشن میں زیادہ ہے، سائز جو ہے اس کا کم ہوتا ہے، لیکن لیٹ سکسیشن میں سائز زیادہ ہوتا ہے. وہ لانگر لیو کرتے ہیں لیکن ان کا پر کیپٹا گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. سو آپ لوگوں نے اس کی جو یہ کریکٹرسٹکس ہیں یہ بتانی تھی. اسی طرح جو آپ لوگوں کی جو ٹائپ 1 تھی اس میں آپ لوگوں نے مورٹیلٹی تو سب میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے بتانا کہ مورٹیلٹی اسٹارٹ میں یا اینڈ میں زیادہ ہے، کس ریٹ میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ٹائپ 1 میں جیسے یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے ہیوی مورٹیلٹی ایٹ دا اینڈ آف دا اسپیشیز لائف. اب آپ لوگوں نے خالی لکھا ہوا ہے ہیوی مورٹیلٹی ٹائپ 1 میں. ہیوی مورٹیلٹی تو ہے لیکن صرف ایٹ دا اینڈ آف دا اسپیشیز لائف اسپین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس سے ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی یہ جو کرو ہے یہ بتا رہی ہے کہ سٹارٹ میں یہ اب اس کو سروائیول شپ بتا رہا ہے، تو یہ جیسے جیسے یہ نیچے جا رہی ہے یعنی سروائیول شپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹارٹ میں اس کا ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ سروائیورشپ ریٹ زیادہ ہے، یعنی زندہ رہنے کی جو اس کی کیپیسٹی ہے نا وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو زندہ رہنے کی اس کا اسپین ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جب اس کی لائف کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی مورٹیلٹی یعنی اس کا مرنے کا ریٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ڈیتھ ریٹ جو ہے اس کا انکریز ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سروائیورشپ کرو اگر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کسی چیز کی سروائیورشپ جو ہے وہ اس کی انکریز کری ہے تو obviously اس کی مورٹیلٹی آپ ڈکریز کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آٹومیٹکلی جو ہے اس کا یہ مطلب آپ نکال سکتے ہیں سروائیورشپ کو، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ایزیلی جو ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر سروائیورشپ بڑھ رہی ہے یعنی ایک لائف کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو آپ کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو مورٹیلٹی کم ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ مورٹیلٹی ایٹ دا اینڈ آف دا لائف جو ہے وہ اس کی بڑھ جائے گی. کب مورٹیلٹی بڑھ رہی ہے، کب بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ ٹائپ 3 میں دیکھیں تو ٹائپ 3 میں مورٹیلٹی جو ہے ہائی ہوتی ہے ان ارلی لائف. ارلی لائف میں ہی وہ بہت کم جو ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، جو سروائیو کریں گے وہی ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پہنچیں گے، پھر ان کی سروائیورشپ جو ہے جو وہ بڑھ جاتا ہے. سو یہ جو ہے آپ لوگوں کا مڈ ٹرم سے ریلیٹڈ پیپر تھا، ساری چیزیں. اور یہ اسی طرح کے یہ وہ کوشچنس تھے جس میں کچھ بھی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ تھے اور بہت ہی کلیئر. کچھ میں نے اس طرح کی باتیں نہیں، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی کہ یہ امپورٹنٹ ہیں. جیسے کہ میں نے سروائیورشپ کا میں نے ایون یہ ہم لوگوں کا لیکچر بھی تھا جو آن کیمپس تھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو کروایا گیا تھا آن کیمپس لیکچر میں. اسی طرح فنڈامنٹل نیش اور ریئلائز نیش بھی ہم لوگوں نے بہت دفعہ ہم نے دونوں لیکچرز میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک لیکچر جو فنڈامنٹل آف نیش ہے اس سے پڑھا ہے تو بھی اس میں ریئلائزڈ اور فنڈامنٹل کا لفظ یوز کیا ہوا ہے، آپ اس سے بھی بتا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں بھی جو گراف بھی جس میں وہ یلو سا گراف بنایا ہوا ہے کہ ریئلائز نیش اندر ہے اور فنڈامنٹل نیش باہر ہے، اگر آپ نے اس سے بھی پریپیئر کیا تھا تو بھی آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ لیکچرز بھی میں نے یہ لیکچر 1 to 8 اس کے بعد تو آپ لوگوں کا لیکچر میں سے کوئی کوشچنس بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے. فرسٹ 8 لیکچرز میں سے آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کا پیپر کوشچنز میں نے بنایا، اس کے بعد والے تو لیکچرز میں سے میں نے بنایا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے تھا کہ ان میں آپ لوگوں نے کم از کم کوئی آن کیمپس لیکچرز بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں تو کچھ جو ہے ہمارا وہ کور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی فوڈ ویب بھی میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ میں فوڈ ویب ڈیفینیشن نہیں پوچھوں گی، میں یہ آپ سے یہ پوچھوں گی، یہ فگر پوچھوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے سکسیشن بھی میں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے بہت ہی امپورٹنٹ جو کوشچنس تھے صرف وہی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے بتایا تھے، بالکل ادھر ادھر کی چیزیں میں نے آپ لوگوں سے نہیں پوچھی اور بہت ہی کلیئر کٹ کوشچنس تھے. میں آپ لوگوں کو ایم سی کیو شارٹ کوشچن بھی دے سکتی تھی لیکن جو ہے میں نے کلیئر ایزی پیپر بنانے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگ کر سکیں، لیکن اتنا اچھا جو ہے وہ رسپانس نہیں آیا. تو آپ لوگ کیونکہ ساتھ ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، تیاری نہیں کرتے، اگر آپ ایک بھی دفعہ سلائڈس کو جو پڑھایا اس کے بعد آپ ایک بھی دفعہ اس کو ساتھ ساتھ گو تھرو کر لیں تو آپ لوگوں کو یہ جو پیپر آپ لوگوں نے جس طرح کے کیے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس کے تو بہت ہی برے تھے، تو آپ لوگوں کے جو ہیں وہ اس طرح کا پیپر جو ہے اس کا رزلٹ نہیں آئے گا جنہوں نے تیاری نہیں کی تھی. اسٹوڈنٹس اگر کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو کر لیں مڈ ٹرم پیپر سے ریلیٹڈ، ادروائز ہم جو ہیں پھر آج کے لیکچر کی طرف جائیں گے. آج کا لیکچر جو ہے ہمارا میں شیئر کرتی ہوں. آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی ہمارا ریلیٹڈ ٹو فارسٹ، ایگرو فارسٹری سے ریلیٹڈ ہی نیکسٹ ایک ٹاپک ہے. سو اس میں ہمارے پاس فرسٹ اب ہم جو ہے ڈسکس کریں گے رینج لینڈز ان پاکستان. رینج لینڈز میں ہمارے پاس ڈفرنٹ دیکھیں گے رینج لینڈ کیا ہوتا ہے، رینج لینڈ مینجمنٹ کے کیا پرنسپل ہیں اور کون کون سے جو پاکستان میں رینج لینڈز ہیں وہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو فرسٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از رینج لینڈ. ہم رینج لینڈ کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ایگرو فارسٹری میں ہم نے فارسٹ ڈفرنٹ دیکھے تھے، اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم اپنی کسی بھی ایریا آف لینڈ کو ہم کسی بھی لینڈسکیپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ جو لینڈ جس میں آپ اس پہ کراپنگ نہیں کر رہے، آپ اس پہ ڈفرنٹ کراپس آپ لوگ چیزیں نہیں گرو کروا رہے بلکہ وہ صرف نیچرل ویجیٹیشن یا کوئی ہربیشیس پلانٹس ہیں، جڑی بوٹیاں جنہیں کہتے ہیں، شربز ہیں،
ٹھیک ہے, جو ٹریز بھی ہو سکتے ہیں ساتھ میں, ود اور وداؤٹ ٹریز. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو رینج لینڈز ہیں, جو شربز ہیں, اور جو آپ کے پاس لینڈز ہیں, وہ صرف ہمارے پاس صرف اس میں ٹریز نہیں ہوں گے, یا اس میں صرف شربز ہوں گے, جھاڑیاں ہوں گی, یا جڑی بوٹیاں ہوں گی. اس میں وہ ٹریز کے ساتھ بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں, اور ٹریز کے وداؤٹ بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. تو رینج لینڈ بیسکلی کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایک نیچرل لینڈسکیپ ہے, گراس لینڈ کا, شرب لینڈس کا, ویٹ لینڈس کا, اور ڈیزرٹس کا. کہ ڈیزرٹ میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس پلانٹس گرو نہیں کرتے, کراپس گرو نہیں کرتی, کیونکہ لمیٹیڈ ریسورسز آف واٹر جو ہیں, اسکارسٹی ہوتی ہے, واٹر اسکارسٹی, جس کی وجہ سے ڈراٹس آنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے ایک رینج لینڈ, یعنی اس طرح کا لینڈ, اس طرح کا انکلٹیویٹڈ ایریا جس پر آپ لوگوں نے کوئی گرو نہیں کروا رہے, آپ کوئی اس کو فصل گرو نہیں کروا رہے, بلکہ ایک کلیئر لینڈ ہے جس کے اوپر ایک نیچرلی جو ہے اس کے اوپر شربز اور گراس لینڈ جو ہے وہ گرو کریں. اور وہاں پر پھر آپ اپنی جو obviously جو گراسز ہیں, ان پر پھر ہمارے پاس جو لائف اسٹاک جیسے کیملز ہیں, شیپ ہیں, گوٹ ہیں, یہ جو بفلوز ہیں, کاؤز ہیں, یہ پھر ان کے اوپر گریز کرتے ہیں. گریزنگ پرپزز پھر ہم ان شربس کو اور ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو لائف اسٹاک ہیں ان کے فوریج کے لیے, ان کے چارے کے طور پر جو ہے ہم اس کو یوز کر سکیں. جو رینج لینڈز ہیں نا, اس کو ہم جیسے اگر ہم نے ہمارا ایک لیکچر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اس میں ہم نے پیسچر کا ڈیزائن بھی دیکھا تھا کہ آپ لوگ اپنے ایریا کو جو ہے جو ہم نے روٹیٹنگ کراس جو لیکچرز تھے ہمارے, اس میں کہ ہاں طرح سے روٹیٹ کروائیں ایک جگہ پہ. جو ہے آپ لوگ نے اگر کراپ گرو کروائی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک سائڈ اس کو تھوڑا سا پورشن لینڈ کا آپ گریزنگ کے لیے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ اس کو گریزنگ کے لیے جو پیسچر لینڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو پھر آپ موو کرواتے جائیں. تو یہ ہم جو رینج لینڈز ہیں وہ اس پیسچر لینڈ سے ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے. وہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ پیسچر جو ہے وہ ہمارے پاس جو اسٹیبلشڈ بائی ہیومنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ نیچرلی ایک لینڈسکیپ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو رینج لینڈ جو ہے وہ نیچرلی لینڈسکیپ ہیں, تو یہ اسے اس لیے ڈسٹنگوشڈ آپ کر کہ پیسچر جو ہے وہ آپ اس کو خود آپ لوگ گرو کرواتے ہیں کہ اس اسٹاک ہے وہ گرو کر سکے. وہ جو irrigation ہوتی ہے ان پر وہ کنسسٹ کرتا ہے, اس پر آپ جو ہیں وہ جو انٹرونشن ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. ہمارے پاس obviously رینج لینڈ ہے, جس طرح ہم نے ایگرو فارسٹری میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے فارسٹ کو فارسٹ مینجمنٹ ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں, اسی طرح رینج لینڈ کی بھی مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں. تو وہ سائنس اور وہ آرٹ جس میں آپ اپنی جو میکسیمم پروڈکشن گراس لینڈ سے سسٹینیبل بیسس پر آپ لوگ اوبٹین کر سکیں. تو ابھی ہم لاسٹ میں ہم پرنسپلز آف رینج لینڈ مینجمنٹ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کون سے پرنسپلز ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنی رینج لینڈ کو محفوظ کر سکتے ہیں, تاکہ ہماری جو زیادہ سے زیادہ اس کی پروڈکشن ہو. ایک یہ یعنی جو ہمارے پاس گروتھ ہے اس کی وہ زیادہ سے زیادہ ہو, جو ہمارے پاس وہاں پر جو بھی گراسز ہیں, شربز ہیں, لینڈز ہیں, ان کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لائف اسٹاک اینیملز ہیں وہ اس پر فیڈ کریں, اور ہمارے پاس جو لائف اسٹاک اینیملز ہیں ان کی بھی پاپولیشن انکریز ہو. obviously وہ اس پلانٹ پہ, ان اسپیشیز پہ, اس پر فیڈ اس پہ ہیں وہ رہی, تو میں نے اس کو تو ڈیفینیشن مانگنے اس میں ایڈ کیا ہے. ٹری ہمارے پاس وہ پورے ایئر میں راؤنڈ دا ایئر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود رہتا ہے, اور اس کی ایک میجر ایک ٹرنک ہوتی ہے, میجر سنگل سٹیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تنا جسے مضبوط ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر ڈفرینٹ جو ہے اس کی برانچیز ہوتی ہیں, جس کے اندر پھر مزید جو ہیں وہ اور دیکھیں ایک ہائی اسٹرکچر اس کی, ایک تو جو ہائٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی, اور ہائٹ زیادہ ہوگی, اس کا فل جو اس کا پیٹرن ہوگا, اس کی جو گروتھ ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی کہ وہ فل کور کیا ہوا ہوگا لینڈ کو. لیکن جو ہمارے پاس شرب ہے وہ ہمارے پاس ایک تو اس کا جو مین جو ٹرنک ہے یا جو مین سٹیم جو کہ ٹری میں ہوتی ہے وہ شرب میں نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. اس میں ملٹیپل سٹیمز ہوں گی, شوٹس ہوں گی, برانچز ہوں گی جو اس کی بیس سے نکل رہی ہیں, لیکن ایک میجر جو کہ ٹری میں ایک ٹرنک یا ایک میجر سٹیم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس شرب میں نہیں ہوتی. نیکسٹ ہمارے پاس جو گراس ہے وہ اسی طرح کی ہمارے پاس ہربیشیس پلانٹ ہے جس میں اس کے جو لیوز ہیں وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی وہ بیس سے گرو کر رہے ہوں گے. اگر آپ گراس دیکھیں تو وہ ڈائریکٹلی اس کے اندر کوئی اس طرح سے آپ کے پاس, جیسے کہ شربز میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں برانچز بھی ہوں گی, اس میں لیوز اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن گراس اگر آپ دیکھیں وہ ڈائریکٹلی زمین میں گرو کرتی ہے. اس کے ڈائریکٹلی لیوز آپ کو گراس, جیسے گھروں میں بھی ہم لوگوں کے اکثر لان وغیرہ میں گھاس لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کوئی الگ الگ یہ تو نہیں ہے کہ اس کا ایک کوئی برانچ ہے, برانچ کے اوپر لیوز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے جو لیوز ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس زمین میں بیس سے گرو کرتے ہیں, تو اس کو آپ گراس کہہ رہے ہیں. ہرب جو ہے ہمارے پاس, جو ہرب ہے وہ اس طرح سے ٹری اور شرب سے ڈفرینٹ ہے کہ اس کے پاس ایک فرم اسٹیم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے پاس ایک فرم اسٹیم, ایک مضبوط تنا اسٹیم نہیں ہے, لیکن ایک جوسی فلیکسیبل اسٹرکچر ضرور ہوتا ہے جس کا جو وڈی ہارڈ پارٹ ہوتا ہے جس طرح کے ٹری یا شرب میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہرب میں جو ٹری میں تو ایک پراپر اسٹیم موجود ہے, ایک ٹرنک موجود ہے, لیکن ہمارے پاس جو شرب ہے اس میں وہ ٹرنک ایبسنٹ نہیں ہے, لیکن فردر ایک اس طرح کے پیٹرن موجود ہوتا ہے جس کے اندر برانچز جو ہیں وہ فردر ایکسٹریکٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. لیکن ہرب میں وہ دونوں ہی پریزنٹ نہیں ہوتے, بلکہ اس میں ایک اس طرح کا فلیکسیبل اسٹرکچر, اس کا ایک وڈی ہارڈ پارٹ پریزنٹ نہیں ہے. جو ٹری اور شرب ہیں وہ ہارڈ ہوتے ہیں, لیکن ہرب میں وہ اسٹرکچر جو ہے وہ ہارڈ نہیں ہوتا بلکہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اور obviously یہ چاروں چیزیں ہیں یہ ہائٹ وائز بھی ڈیفر کرتی ہیں. obviously جو ٹریز ہیں ان کی ہائٹ زیادہ ہوگی, گراسز کی ہائٹ کم ہوتی ہے, شربس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے گراسز سے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ود رسپیکٹ ٹو ہائٹ بھی جو یہ ہے یہ چیزیں ڈفرینٹ کرتی ہیں, کیونکہ میں نے اس لیے اس کی یہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن جو اس میں ایڈ کی کیونکہ یہ رینج لینڈ یہی 3-4 چیزیں جو ہیں. جی اسٹوڈنٹس, تو میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو ایک اپروپریٹ مکس آف یہ شربس, گراسز اور ہربس پریزنٹ ہوگا, تو ہمارے پاس جو کسی بھی لائف اسٹاک کی نیوٹریشیس ریکوائرمنٹ ہے وہ جو ہے وہ فلفل ہو جاتی ہے. یعنی سب obviously ون بائی ون جو ہیں وہ تینوں میں جو اس کی منرلز اور اس کی جو نیوٹریشیس ریکوائرمنٹس ہوں گی, نائٹروجن اور فاسفورس زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں لائف اسٹاک کو, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ان تینوں کوانٹیٹیز کے تھرو ہمارے پاس پریزنٹ ہے. ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے اس میں ایک ہے اسٹاکنگ ریٹ. اسٹاکنگ ریٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسٹاکنگ ریٹ ہمارے پاس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف اسپیسیفک جو اینیملز ہیں یا کلاسز آف اینیملز ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں آپ کی لینڈ کے اوپر گریز کر سکیں, ٹھیک ہے. یعنی اس کے اوپر اپنی فوڈ جو ہے اس کے لیے اس پر گریزنگ کر سکیں, اس کو کھا سکیں, اس کو اپنی فوڈ کے لیے یوز کر سکیں. یعنی ایک obviously جو جتنا بھی ایک لینڈ پہ ایک ایریا اویلیبل ہے, ایک اسپیسیفک اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ایک اتنی کیپیسٹی آف, اتنی پروڈکشن آف گراس لینڈ جو ہے, رینج لینڈ میں اتنی جو ہے وہ شربز اور گراسز کی پریزنٹ ہے, تو اتنے نمبر آف اینیملز یا لائف اسٹاک جو ہیں وہ اس پر گریز کر سکتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ پہ. تو اس ریٹ کو یا اس کو ہم جو کوانٹٹی ہے اس کو ہم اسٹاکنگ ریٹ کہہ رہے ہیں. اس کو اب آپ ڈفرنٹ یونٹس میں اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, جیسے ہم لوگ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اینیمل یونٹ منتھس اور اینیمل یونٹ ڈیز پر ایکر. یعنی اب آپ نے یہ بھی بتانا ہے نا ٹائم کے لحاظ سے اور ایریا کے لحاظ سے بھی کتنے ڈیز یا منتھ جو ہے وہ اینیملز جو ہیں وہ کھا رہے ہیں. جیسے آپ اس کو بتا سکتے ہیں 500 اینیملز پر منتھ پر ایکر. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک منتھ میں اگر 1 ایکڑ اویلیبل ہو
500 animals جو ہیں اس پر گریزنگ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینیمل یونٹ کا مطلب ہے تو اس کو آپ جو ہے ایکسپریس کر سکتے ہیں اینیمل یونٹ, جس کا مطلب ہے 500 600 یعنی جتنے بھی نمبر آف اینیملز جو ہیں اس میکسیمم اس ایریا میں جو ہے وہ اپنی جو فیڈ ہے وہ لے سکتے ہیں. اینیمل یونٹ منتھ سے مراد کے پر منتھ ہے یا 2 منتھس ہے 3 منتھس ہے, یعنی جتنے منتھس وہ اویلیبل ہیں. فردر پر اس کا ایکر جتنے بھی آپ ایریا کی یونٹس آپ یوز پر جو ہے آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس کو ریسیپروکل میں بھی, یعنی اگر آپ ایریا آف لینڈ پہلے اس کو شو کر سکتے ہیں یا پھر آپ پہلے اینیمل آف لینڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کا ریسیپروکل کی فارم میں بھی شو کر سکتے ہیں اور آپ پہلے اینیمل یونٹ کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اینیمل یونٹ کے اس کے ورکنگ کے لحاظ سے آپ کام کریں تو پھر آپ جو فرسٹ ہے اس کو, نہیں تو یہ جو بریکٹ میں ریسیپروکل دیا ہوا ہے آپ اس کے دونوں طریقوں سے جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیلکولیٹ, اس کی جو ویلیو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے کیرنگ کیپیسٹی کی. کیرنگ کیپیسٹی کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی ہمارے پاس جو یہ ریلیٹڈ ٹو ہے جو اسٹاکنگ ریٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہمارے پاس جو میکسیمم اسٹاکنگ ریٹ ہے, یعنی جو میکسیمم کوئی بھی جو نمبر آف اینیملز جو ہیں وہ فیڈ کر سکتے ہیں ایک اسپیسیفک ایریا پر, تو وہ جو ایک میکسیمم کیپیسٹی ہے کسی بھی لینڈ کی, کسی بھی ایریا کی, کہ وہاں پر لائف اسٹاک اینیملز جو ہیں وہ گریز کر سکیں, وہ اس کی کیرنگ کیپیسٹی کہلاتی ہے. یعنی وہ اس سے زیادہ جو اینیملز ہیں وہ ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتا. تو میکسیمم جو اویلیبل لمٹ ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کیرنگ کیپیسٹی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو لینڈ ہے اس کے اوپر جو بھی آپ لوگوں نے گرو کروائی ہیں, جیسے شربز ہیں, ہربز ہیں, جو بھی آپ کے پاس گرین پلانٹ جو آپ نے جو کہ گریزنگ کے لیے یوز کر سکیں اینیملز, ان کی اگر پروڈکشن جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیرنگ کیپیسٹی کی ویلیو بھی چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ جو ایریا ہے جتنے ایریا پہ آپ کے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ پروڈکشن جو ہے ایریا وائز اگر ڈفر کرتی ہے تو obviously اگر پہلے وہ اتنے ایریا پر جو ہے پروڈکشن زیادہ اچھی ہوئی تو اس نے 500 اینیملز کو کیا, لیکن اگر اس کی پروڈکشن کم 400 ہو سکتی ہے 300 ہو سکتی ہے, تو یہ کیرنگ کیپیسٹی جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو فوریج پروڈکشن یعنی جو چارہ ہے جو آپ کے پاس جیسے گراسز, ہربز, شربس کی فارم میں اس پر ڈپینڈ کرتی ہے. اس کو سم ٹائمز جو ہے آپ کیرنگ کیپیسٹی کو اس کو آپ گریزنگ کیپیسٹی کے نام سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, کہ جو ٹوٹل نمبر آف اینیملز ہیں وہ ایک سسٹینیبل وے میں ایک اسپیسیفک ایریا پر کتنے ریسورسز کے ساتھ جو ہے اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہی جو ہیں وہ بیسیکلی سیم ہی چیزیں ہیں, کیرنگ کیپیسٹی بھی اور گریزنگ کیپیسٹی بھی. ٹھیک ہے, یعنی ایک لینڈ جو ہے وہ کتنے اینیملز کو گریزنگ کیپیسٹی کے لیے ڈفرنٹ نمبر
جی اسٹوڈنٹس میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. سو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس جو پاکستان میں جو ہے ڈفرینٹ رینج لینڈ جو ہیں وہ 8 to 9 اویلیبل ہیں. تو ون بائی ون ہم ان کی جو شارٹ بریفلی جو ہے ان کی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے. کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں الپائن پیسچرز ہیں. بیسیکلی یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ایریا جو ہمارے پاس جو ہائی جو ایریا ہے جیسے ماؤنٹین ایریاز ہیں 3000 ابو الٹیٹیوڈ پہ جو اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور جن پہ ہمارے پاس ہائی ان کی سلوپ یعنی سلوپ زیادہ ہے, ماؤنٹین ایریاز ہیں جو یعنی جس طرح پلین ایریاز ہیں یہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں وہ والے ایریاز آتے ہیں جن کی سلوپ زیادہ ہے, جن کی جو زیادہ الٹیٹیوڈ پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ویجیٹیشن موجود ہے اس کو ہم الپائن پیسچر کے نام سے ہے. اس میں ہربیشیاز اور شربی ویسکولر پلانٹس ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اس کی جو بیسیکلی جو وہاں کی لینڈ ہے وہ زیادہ تر رگڈ ہے, بنجر ہے, ٹھیک ہے, ایروژن ہے اس میں. اسی طرح روک کی جو اسٹرکچرز ہیں وہ زیادہ آپ کے پاس موجود ہوں گے, اور کیونکہ وہاں پر ماؤنٹین اسٹرکچرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سلوپ بھی زیادہ ہے, ان کا الٹیٹیوڈ بھی زیادہ ہے. تو وہاں پر یہ جو ایریاز ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے سنو کی جو اویلیبلٹی ہے ان کی پیک پر, ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو سلوپس ہیں ان کی جو پیک ہیں وہ سنو کے ساتھ جو ہیں وہ ڈھکی ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان میں ہمارے پاس جو دوسری کراپس ہیں ان کے گرو کرنے کے چانسز نہیں ہیں. تو اس لیے یہاں پر صرف زیادہ سے زیادہ یہی جو شربز ہیں اور ہربز ہیں یہی ایگزسٹ کرتی ہیں جن پر ہمارے جو لائف اسٹاک اینیملز ہیں وہاں کے جو ڈومیسٹک اینیملز جو ہیں وہ وہاں پر اس کے اوپر فیڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ٹرانس ہمالیہ گریزنگ لینڈس. اس میں یہ جو ایریا ہے اس میں ہمارے پاس زیادہ تر جو ناردرن ماؤنٹینز ہیں جو کہ دیر, چترال, سوات, گلگت, سکردو, چلاس, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ اس ایریا میں آتے ہیں, یعنی وہاں کا جو ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے پاس جو ہیں اوبویسلی پلین ایریاز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. چترال, سوات, گلگت یہ بھی جو ہیں ذرا ان کی الٹیٹیوڈ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان میں بھی ماؤنٹین اسٹرکچرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو ان کا بھی جو کور ہے, لینڈ کور ہے, وہ رگڈ ہے, اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی آپ کو ماؤنٹین اسٹرکچرز جو ہیں وہ ملیں گے جو کہ ڈائسیکٹ ہوئے ہوں گے سلوپس کے ساتھ, ویلیز ان میں سے گزر رہی ہوں گی. لیکن ان میں بھی جو جیولوجیکل ایروژن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو سوائل ایروژن کی ایشوز بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کراپس ہیں وہ ہم گرو نہیں کر سکتے. سو زیادہ سے زیادہ یہی جو لائف اسٹاک کے لیے جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے وہی فلفل ہوتی ہے. اور وہی جو ہمارے پاس جو اسپیسیفکلی ایک خاص ایریا میں جو ہے وہ کراپ پروڈکشن جو میز, رائس, ویٹ اور بارلے ہیں, صرف یہی جو امپورٹنٹ سیریل کراپس ہیں وہ گرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ آپ زیادہ کوانٹٹی میں دوسری جو نمبر آف اسپیشیز آف کراپس ہیں وہ آپ گرو نہیں کروا سکتے. اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے ہمالیہ فارسٹ گریزنگ لینڈس. اس میں ہمارے پاس زیادہ تر یہ ایریا کور کرتا ہے سیران, کاغان, نیلم, جہلم ویلیز اس کے اندر آتی ہیں. اور یہ بھی جو ایریاز ہیں کچھ اس کے جو زیادہ تر ایریاز ہیں وہ سوائل ایروژن ان پر ہوتی ہے. سو فارسٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کراپنگ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لائف اسٹاک ہے وہ بھی زیادہ تر ان ایریاز میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے پوٹوہار پلیٹیو. پوٹوہار پلیٹیو میں اسلام آباد, راول پنڈی, چکوال, جہلم, اٹک ڈسٹرکٹس یہ آتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ڈرائی لینڈ فارمنگ ہے یعنی اس طرح کے کراپس جس میں ہمارے پاس زیادہ واٹر ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, اس طرح کی کراپس جو ہیں وہ گرو کروائی جاتی ہیں, جس میں ویٹ ہیں, میز ہیں, سورگم ہے, ملیز ہیں, گراؤنڈ نٹ ہے, گرام ہے. تو یہ ڈفرنٹ مسٹرڈ, سن فلاور, سویابین اس طرح کی جو کلٹیویٹڈ کراپس ہیں یہ زیادہ تر ان ایریاز میں جو ہے وہ گرو کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو لائف اسٹاک ہے وہ جو رورل اکانومی ہے اس کو جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, کیونکہ اوبویسلی جو لائف اسٹاک جو اینیملز یہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ سے اپنی فوڈ لے رہے ہیں, تو obviously فردر وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں ان کو obviously وہ پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں. ان سے پھر جو ملک ایکسٹریکٹ کریں گے یا ایگ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اس طرح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی فردر ان کو بیچیں گے تو اپنی وہ اکانومی کو اسٹرانگ کر کے اپنے لیولیہوڈ کے لیے جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھرڈ ڈیزرٹ رینجز. تھرڈ ڈیزرٹ رینجز اس میں جو ہے
سالٹ رینجز ہمارے پاس آتی ہیں, انڈس ریور فلڈ آتے ہیں, اسی طرح اسٹوڈینٹس ویٹ کیجیے گا. جی اسٹوڈینٹس, تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھل ڈیزرٹ رینجز. اس سے ہمارے پاس ایریا آتا ہے جو کہ ہمارے پاس انڈس ریور, جہلم, چناب, یعنی جو ایریاز ان جو ریورز ہیں ان کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے یہ جو لینڈز ہوتی ہیں نا, جو دریاؤں کے آس پاس جو ایریاز ہوتے ہیں ان میں جو نمکیات ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے آس پاس جو ایریاز ہیں وہ سالٹ رینجز کہلاتے ہیں. تو جو انڈس ریور فلڈ پلینز ہیں, ویسٹ جہلم ہیں, چناب ریور فلڈز ہیں, تو ان سب کے جو آس پاس جو سالٹ رینجز اس کے آس پاس اویلیبل ہیں, اس کا جو ایریا ہے وہ تھل ڈیزرٹ رینج لینڈز میں آئے گا. اور اس میں بھی ہمارے پاس جو لائف اسٹاک ریئرنگ ہے وہ ایک میجر آکوپیشن ہے, یعنی وہ اس کو اپنی فردر اکانومی کے لیے, اپنے لائیولیہڈ پرپزز کے لیے, اسے اپنے کمانے کے لیے یوز کرتے ہیں اپنے اینیملس کو, جو obviously ایک جو پرپزز وہ اس کو ایک تو ان کا ذریعہ معاش ہے, اپنے کمانے کا ایک طریقہ ہے, ان کا ایک سورس آف انکم ہے. تو جب زیادہ اوبویسلی کنٹینیوڈ ہیوی گریز ہوگی, کیونکہ وہ اس کو لائف اسٹاک صرف ڈومیسٹک پرپز کے علاوہ اس کو اکانومی کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں, تو جو ان کی زیادہ گریزنگ ان کی لینڈ کی ہوگی تو اوبویسلی وہ کمپلیٹلی جو ڈس اپیئرنس ہے سیورل ڈیزائربل اسپیشیز کی وہ موجود ہو سکتی ہے, کہ بہت سی ایسی اسپیشیز جو کہ ان کو ریکوائرڈ ہیں گراسز کی یا شربس کی, وہ ختم ہو سکتی ہیں, کیونکہ کنٹینیوسلی وہ اس پر گرو کر رہی ہیں, کنٹینیوسلی اس پر اینیملز اس کو گریز کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھی ان کے اینیمل جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ گرو کریں اور بالکل ہیلدی ہوں, تاکہ ان سے جو مٹیریلز وہ ایکسٹریکٹ کر کے اپنے اکانومی کے لیے وہ یوز کریں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں, ٹھیک ہے. تو ان وجہ سے جو ہیں وہ ان کی جو اسپیشیز ہیں, جو ڈیزائرڈ اسپیشیز ہیں, ہو سکتا ہے وہ مکمل طور پہ ڈس اپیئر ہو جائے. اس کے علاوہ جو ٹاپ سوائل ہوتی ہے وہ ونڈ ایروژن اور ان ایریاز کی وہ سینڈ کی وجہ سے وہ انسٹیبل ہوتی ہے, وہ وہاں کی ٹاپ سوائل کے موو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سوائل ایروژن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ونڈ سے اور کس طرح سے جو ہے وہ ٹاپ سوائل جو ہے وہ انسٹیبل یا موو ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے جو اس کے ٹاپ سوائل جو منرلز ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی بھی پلانٹ کو, بے شک وہ ہربز ہوں, ان کی بھی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ اس کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی جو ٹاپ سوائل کے ختم ہونے کی وجہ سے, موو ہو جانے کی وجہ سے, جو کہ ونڈ کی وجہ سے ہے, تو ایریا ہے وہاں کی جو لینڈ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو رینج لینڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیرہ غازی خان رینج لینڈ. یہ اس میں ہمارے پاس جو سلیمان رینج اور انڈس ریور کی جو باقی رینج ہے وہ اس میں آتی ہے, جو کہ 0.5 ملین ہیکٹیئرز کے ایریا یہ کور کرتی ہے. یہ بھی ہمارے پاس کیونکہ جب آپ کے پاس اس طرح کی پرپزز کے لیے کہ لیولیہڈ کے لیے, اکانومی کے لیے, اپنے سورس آف انکم ہو جب آپ کے پاس, تو ڈیٹیوریشن جو آپ کی رینج لینڈ ہے اس کی بہت ایزیلی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے پرپزز کے لیے, شیلٹر کے لیے بھی, آپ ہر چیز کے لیے یوز کریں, اپنی اپنے پرپزز کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں, فردر اس کو لائیولیہڈ کے لیے بھی یوز کریں, تو اس کو آپ کہتے ہیں نومیڈک ٹائپ آف لائف اسٹاک, تو اس کے لیے آپ یوز کریں. اس کے علاوہ پھر آپ اس سے جو اس کی شرابس کی کٹنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے فیول بھی کریں, اس کو اپنا اس کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے پاس جو یہ آپ لوگوں کے پاس جو میتھڈز ہیں, یہ آپ کے ایریاز ہیں, آپ کی جو لینڈز ہیں وہ آپ
جی اسٹوڈنٹس نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ کر گیا تھا. میں دوبارہ سے سلائڈ شیئر کرتی ہوں. اس کی جو میں ریکارڈنگ ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی, تو آپ اس کو بھی گو تھرو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ریجن ہے وہ ہے چولستان ڈیزرٹ ریجن. چولستان ڈیزرٹ ریجن میں جو ہمارا جو پریزنٹ رحیم خان ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا ایریا ہے وہ آتا ہے. جیسے کہ اگر جو یہاں کے رحیم خان کے ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہاں پر ڈیزرٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈیزرٹ کا ریجن ہے وہ یہی چولستان ڈیزرٹ کا ریجن ہے. اس میں بھی ہمارے پاس جو لائف اسٹاک پروڈکشن ہے وہ ایک پروفیشن کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو وائلڈ لائف ہے ونٹر سیزن میں وہ اس کو بھی ہنٹنگ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ڈرنکنگ واٹر کا جو سیریس پرابلم ہے انڈر گراؤنڈ واٹر کیونکہ بریکش ہے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا یونیورسٹی میں بھی آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں کا بھی جو واٹر ہے وہ بریکش ہے. ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں وہاں کا پانی اتنا بریکش نہ ہو, لیکن جو یونیورسٹی کا ایریا ہے یہاں کا ایریا یہاں کا واٹر جو ہے وہ بہت بریکش ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے کیونکہ ایریڈیٹی ہے ہماری اس لینڈ میں, بارشیں بہت کم ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں, آپ بھی اس ایریا کے ہیں. بارشیں ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس ڈرائی لینڈ فارمنگ کی جو طرف جو ہے وہ ہمیں جانا پڑتا ہے. اس طرح کی یعنی کراپس اور لینڈ یوز کرنی پڑتی ہیں جس میں ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ آف واٹر ہے وہ زیادہ نہ ہو. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے رینج وہ ہے تھرپارکر ڈیزرٹ رینج. اس میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تھرپارکر ہے, سانگھڑ ہے, میرپور خاص ڈسٹرکٹ ہے یہ, جو کہ بیسیکلی ہمارے پاس 2.65 ملین ہیکٹیئرس کا ایریا کور کرتا ہے. اس میں بھی لائف اسٹاک بھی ہو رہی ہے اوبویسلی. اسٹوڈینٹس میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی اچھا بس تھوڑی سی رہ گئی, اس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں تاکہ یہ نیٹ کا ایشو بار بار آ رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ لاسٹ رینج ہے جو کہ ہے کوہستان رینج. کوہستان رینج جو ہے اس میں ہمارے پاس ایریا ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے پاس کراچی کا اور ٹھٹھا کا, دادو ڈسٹرکٹ اور تھوڑا پارٹ آف لسبیلا ڈسٹرکٹ بھی اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی کور کرتا ہے 2.3 ملین ہیکٹیئرز ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس کور کر رہا ہے. سلائڈ شو ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ یس میم. اسی طرح یہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرنٹ رینج لینڈز جو ہیں وہ ہمیں دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کون کون سے رینج لینڈ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ڈفرنٹ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرنٹ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہیں, جیسے نمبر ورسز کوالٹی. یعنی کوالٹی آپ کی ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر آف لینڈ, جو جتنے بھی یہاں پر کام کرنے والے ہیں فارمرز ہیں ان کے پاس جو لینڈ ہے وہ تو زیادہ ہوگی لیکن اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی سے کیا مراد ہے, یعنی وہ ایروڈیڈ ہوگی ان کا ایریا, ٹھیک ہے, واٹر لاگنگ کے ایشوز ہوں گے تو ان کی کوالٹی یعنی اتنی اچھی نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہمارے پاس لینڈ ٹینیور سسٹم ہے اس میں یعنی ہمارے پاس جو یا اس طرح سے پراپر اس کا ٹریکنگ سسٹم نہیں ہے. یعنی اس میں اس طرح کی جو انجینئر ہم نے جیسے کراپ روٹیشن ایک پریکٹس دیکھی تھی, اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں وہ فالو نہیں کی جاتی. تو ابھی بھی وہی کنونشنل میتھڈز جو ہیں وہ یوٹیلائز کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں کمی آ رہی ہے. اسی طرح جو اگر کوئی لائف اسٹاک اینیملز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو دوسرے ایریا سے جو وہاں کے نیٹو ہیں وہ تو لائف اسٹاک اینیملز وہاں پر ایگزسٹ کریں, لیکن جو آس پاس کے ایریاز ہیں وہاں سے بھی مائگریٹ کر کے پریزنٹ اس میں ایریا میں آ جائیں تو obviously اس ایریا پر جو پریشر ہے وہ زیادہ ہو جائے گا لائف اسٹاک اینیملز کا, ڈومیسٹک اینیملز کا. تو وہ وہاں پر جو ہے وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ پھر بے شک وہ سیم رہے, ٹھیک ہے, یعنی کیرنگ کیپیسٹی چینج نہیں ہو رہی, لیکن کیونکہ آپ کے پاس جو اینیملز ہیں, جو اسپیشیز ہیں جنہوں نے اس پر وہ جو ڈیپینڈ کر رہی ہیں ان کی کوانٹٹی کیونکہ انکریز ہو گئی ہے تو آپ کی کیرنگ کیپیسٹی کی جو اوور آل ویلیو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی.
اس کے علاوہ کیونکہ رین فال جو ہیں وہ پیٹرن جو پاکستان کا کلائمیٹک پیٹرنز ہیں ایرڈ ہیں یا سیمڈ ایرڈ کلائمیٹ ہے جس میں بارش بہت کم ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی، تو واٹر اسکارسٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. سو اس طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے پاس لیک آف اویئرنیس ہے، لیک آف فنڈس، اس طرح کی جو رینج لینڈ کے جو مینجمنٹ کے لیے جو ہیں وہ ایشوز وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں جن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کو اس کی مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ پرنسپلز جو ہیں وہ اس کے 4 بیسک پرنسپلز ہیں، جس میں فرسٹ کریکٹ کائنڈ آف اینیملز ہیں. یعنی اگر آپ نے اس کے ڈفرینٹ فردر جو ہیں وہ 4 اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. یعنی فرسٹ جو اس کی پرنسپل ہے اس میں ہے پریفرنس ہے، یعنی جو آپ کے پاس رائٹ کائنڈ آف آپ کے جو اینیملز ہیں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اپنی جو ویجیٹیشن ٹائپ ہیں یا جو آپ کی رینج لینڈ میں جو ویجیٹیشن پریزنٹ ہے اس کے لحاظ سے. جیسے کہ ایگزامپل ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر جو ٹریز یا شربس ایگزسٹ کر رہی ہیں تو اس میں آپ لوگ کیمل کی گریزنگ کے لیے اس کو پریفر کریں. اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹال گراسز ہیں تو اس کے لیے آپ کیٹلز کو پریفر کرتے ہیں. اسی طرح اگر شارٹ گراسز ہیں تو شیپ اس پر. تو یہ یعنی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس ٹائپ آف ویجیٹیشن پریزنٹ ہے جو رینج لینڈ میں پریزنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس یعنی آپ نے کریکٹ اس پہ پریفرنس جو دیں جو اینیملز ہیں جو اس کو فیڈ کریں اس پر جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ اس کے لحاظ سے. اسی طرح نیکسٹ آپ کے پاس واٹر ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کے پاس لیس اویلیبل واٹر ہے تو آپ کو صرف اس میں صرف کیمل جو ہیں اس کو صرف گریزنگ کے لیے الاؤ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کیٹل یا گوٹ جو ان کی بھی جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لیس ہے تو اس کو بھی جو کم جن ایریاز میں کم پانی اویلیبل ہے ان میں آپ ان کو گریزنگ کے لیے الاؤ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو صرف ڈیزرٹ ہے اس میں صرف آپ جو اینیمل جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس کیمل ہے اسی کو صرف آپ الاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ وہی وہاں پر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں آتا ہے ہمارے پاس پیلیٹیبلٹی ہے. پیلیٹیبلٹی میں ہمارے پاس کہ جیسے اگر آپ کے پاس جو کیملز ہیں وہ اکیشیا جو ہمارے پاس ہرب ہے اس کو پریفر کریں گے کھانا، ٹھیک ہے، گریزنگ کے لیے یوز کرنا، تو آپ اس کو پریفر کریں. اسی طرح جو کیٹل فیلڈ ہیں وہ دوسری ٹائپ آف گراسز ہیں ان کو پریفر کرتی ہیں. تو یہ جو اینیمل جس اس پہ ان کا ٹیسٹ ہے یا اس کی پریفرنس ہے جس اس کو وہ پریفر کرتے ہیں گریزنگ کے لیے یوز کرنا، ہمیں اسی جو اینیملز ہیں ان کو وہاں پر الاؤ کرنا چاہیے گریزنگ کے لیے. اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ اس کا پرنسپل ہے وہ ہے ٹوپوگرافی. یعنی اگر آپ کے پاس جو ایریا ہے رینج لینڈ ایریا ہے وہ سلوپی ہے تو آپ اس میں گوٹ اور جو شیپ ہیں اس کو الاؤ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس پلین ایریا ہے تو اس میں آپ کیملز جو ہیں اس کو بھی الاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ کیملز جو ہیں وہ سلوپی ایریاز پر اور جو ہلی ایریاز ہیں اس پر وہ گریزنگ کے لیے گریزنگ نہیں کر سکتا. نیکسٹ جو ہم آپ کے پاس پرنسپل ہے وہ ہے کریکٹ نمبر آف اینیملز آپ یوز کریں. جیسے یعنی یہ کیرنگ کیپیسٹی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اگر جتنی آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی ہے اس کے لحاظ سے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اینیملز جو ہیں وہاں پر اس پر لوڈ ڈال سکتے ہیں. یعنی پروڈکٹیوٹی آف لینڈ رینج لینڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں اینیملز وہاں پر آپ الاؤ کر سکتے ہیں فار گریزنگ. اسی طرح جب آپ لوگوں کے پاس نیکسٹ جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ ایک رینج لینڈ جو ہے وہ ریڈی ہے، یعنی جب اس کی گرو کر گئی ہے تو اب آپ اس کے بعد ہی اپنے جو اینیملز ہیں اس کو الاؤ کریں گریزنگ کے لیے اور وہ اس پہ ڈیپینڈ کریں. یعنی یہ کیرنگ کیپیسٹی کے ساتھ کہ اتنے ہی نمبر آف اینیملز آپ اس میں انٹروڈیوس کروائیں جتنے کہ وہ جو پروڈکشن آف لینڈ ہے وہ اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. نیکسٹ لاسٹ جو ہمارے پاس پرنسپل ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ جو پراپر ڈسٹریبیوشن آف یعنی آپ کا جو رینج لینڈ ہے اس میں آپ لوگ پراپر ڈسٹریبیوشن کریں یونیفارم ڈسٹریبیوشن. جیسے کہ ہم لوگوں نے جو کراپ روٹیشن والا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے پیسچر کا ڈیزائن پڑھا تھا کہ اس میں بھی آپ روٹیشن کرواتے جائیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ اسے کہ آپ پراپر ڈسٹریبیوشن کریں ان لینڈ کی ایریاز کی، ان کی فینسنگ کریں، پراپر جو واٹر فیسیلیٹیز ہیں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ وہ پرووائڈ کریں، فینسنگ کریں. اس کے علاوہ جو ہیں آپ ٹریکس یا پاتھ اس طرح کے ان کو ڈیفائن کریں تاکہ جو اینیملز جو ہیں وہ اسی ایریا تک محدود رہیں.
ٹھیک ہے. یعنی جب آپ لوگ ایک لینڈ پر ان کو الاؤ کر رہے ہیں تو دوسری لینڈ پر اس وقت ابھی جو کراپ ہے یا جو گریزنگ کے لیے جو آپ لوگوں کے پاس شربز ہیں وہ بھی گرو کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ابھی اینیملز نہ جائیں جب تک کہ وہ پراپرلی فلی طور پر جو ہیں وہ ان کی گروتھ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہی اس پہ جو ہم نے پیکچر کے لیے ڈیزائن پڑھا ہے کہ اس کے بھی اپڈیشن کرواتے جائیں. یعنی ایک ایریا پر جتنی بھی آپ کے پاس لینڈ ہے اس 3 to 4 پارٹ ڈیوائڈ کر لیں. فرسٹ پارٹ میں ایک دفعہ اینیملز ان کی فینسنگ کی ساتھ ساتھ فینسنگ کی ہوئی آپ نے کہ ایک وہاں پر وہ گریزنگ کر رہے ہیں. پھر سیکنڈ پورشن میں وہ موو کر جائیں وہ فرسٹ پورشن جو ہے وہاں پر دوبارہ سے جو شربز اور جو بھی گریزنگ کے لیے ریکوائرڈ وہاں پر اسپیشیز ہیں وہ گرو کر جائیں. تو پھر آپ لوگ جو ہیں اس کو موو کر سکتے ہیں سیکنڈ اس کی طرف. پھر دوبارہ سے اس کو سائیکل کو جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ لوگوں کے پاس جو اس طرح کی جو اسکارسٹی ہو سکتی ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایروجن کے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہوں, یا وہ جو اسپیشیز جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں بالکل ڈس اپیئر جو ہے وہ نہیں ہوگی جب آپ یہ آلٹرنیٹنگ یا روٹیٹنگ سائیکل جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے. جی, آج کا لیکچر ہمارا یہی تھا. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, آپ لوگوں کا کوئی لیکچر سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اپنے اٹینڈنس کے میسیجز جو ہیں وہ چیٹ باکس میں سینڈ کر دیں. جی اسٹوڈینٹس, میری آواز آ رہی ہے؟ میم کٹ کٹ کے آ رہی ہے.
ایک منٹ، میم کہہ رہی ہیں کہ سب اپنے اپنے اٹینڈنس جو ہیں وہ مارک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیشن اینڈ کرتے ہیں.